حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا پیاس سے خیمے میں حال غیر تھا۔ خاندان رسالت کی خواتین سخت مضطرب تھیں، بالخصوص جناب رباب مادر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بار بار بچے کو سینے سے لگاتی تھیں اور اپنے کملائے ہوئے پھول کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔ کیا کرتی؟ پانی گوہر نایاب تھا، دودھ پہلے ہی خشک ہو چکا تھا۔ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی تو حضرت علی اصغر علیہ السلام نے اس آواز کو سن کر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مخدرات میں ایک کورام برپا ہو گیا۔ جب نالا و شیون کی آواز حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں پہنچی تو سمجھے کوئی بچہ شدت پیاس سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر خیمے میں تشریف لائے اور پوچھا، اے بہن زینب، یہ شور کیسا ہے؟ عرض کیا، بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ فرمایا، اے بہن، لاؤ میں ان کو اس قوم جفاکار کے سامنے لے جاؤں، شاید کوئی اولاد والا رحم کھا کر چند قطرے پانی کے اس ننھے سے بے زبان بچے کے منہ میں ٹپکا دے۔ پس جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو ہاتھوں پر لیے جا رہے تھے تو بعض لعین سمجھے کہ حسین جنگ سے عاجز آ کر قرآن ہاتھوں پر اٹھائے صلح کرنے آ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ آپ میدان کارزار میں پہنچ کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور بچے پر سے دامن ابا ہٹا لیا اور اس قوم جفاکار سے خطاب کر کے فرمایا، اے قوم، اگر تمہارے خیال میں حسین قصوروار ہے تو اس 6 ماہ کے بچے نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا۔ اس کو تھوڑا سا پانی دو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ دیکھو تو اس بچے کا پیاس سے حال کیسا غیر ہے، اس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد امام مظلوم نے علی اصغر کا رخ دشمن کی فوج کی طرف کر کے فرمایا، بیٹا اصغر، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت اس قوم پر تمام کر لو۔ یہ سننا تھا کہ اس بے شیر نے اپنا منہ کھول کر پیاس سے اینٹھی ہوئی زبان باہر نکال دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اولاد والو، دیکھو پیاس سے اس بچے کی کیا حالت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کلام سن کر فوج یزید کے بہت سے سپاہی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ بعض نے پسر سعد سے کہا، او شقی، تیری سنگدلی کی انتہا ہو گئی۔ ارے ظالم، اس شیر خوار بچے کا کیا قصور ہے کہ تو نے اس پر پانی بند کر دیا ہے؟ کسی کو حکم دے کہ جلد اس بچے کو پانی پلائے، ورنہ یاد رہے کہ اب ہمارے اور تیرے درمیان تلوار چلے گی۔ فوج کی یہ حالت دیکھ کر عمر ابن سعد گھبرایا۔ اس کے پہلو میں کوفے کا مشہور تیر انداز حرملہ ابن کاہل اسدی ملون کھڑا تھا۔ اس سے کہنے لگا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عمر ابن سعد ملون کا حکم ملتے ہی حرملہ ابن کاہل نے ایک ایسا تیرے سے شعبہ تاک کر مارا کہ حلقے علی اصغر کو چھیدتا ہوا نکل گیا۔ بچہ حسین کے ہاتھوں پر تڑپنے لگا، خون جاری ہو گیا۔ امام نے خون علی اصغر آسمان کی طرف پھر زمین کی طرف پھینکنا چاہا، مگر دونوں نے اس خون ناحق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر آپ نے اس لہو کو اپنے چہرہ مبارک پر مل لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خداوندا، گواہ رہنا کہ دشمنوں نے میرے ایسے بچے کو مارا ہے جس کا قتل ناقہ صالح کے قتل سے کم نہیں۔ تو ہی اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے۔ راوی کہتا ہے کہ امام مظلوم اس معصوم بچے کی لاش ہاتھوں پر اٹھائے خیمہ گاہ کی جانب روانہ ہوئے، مگر قدم نہ اٹھتے تھے۔ کبھی آپ آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے 7 بار یہ عمل کیا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ کی پشت پر گئے اور کربلا کی اس ننھے مجاہد کی لاشے کو زمین کربلا پر رکھا اور ذوالفقار سے ایک ننھی قبر کھودی۔ قبر کھود کر اس معصوم کو دفن کیا۔ اس ظلم کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے۔